نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نیک بندوں کی، اپنے پیارے اور محبوب بندوں کی، اور پیارا اور محبوب ہوتا ہے مومن کامل، مومن کامل بندوں کی صفات بیان کی، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے فجر کے بعد کافی دنوں سے۔ یہ جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں پہلا لفظ ہے التائبون، التائبون یعنی وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مضمون کئی ہفتے کئی مہینے بیان ہوا، بس آج تو میں اس سلسلے میں اتنا عرض کرتا ہوں، کھاتا بے باک رکھنا، کھاتا بے باک رکھنا، کچھ باقی نہ رہے اپنے ذمہ۔ کیا مطلب اس کا؟ ہاں، ایک بزرگ فرماتے ہیں، چشم دارم از گناہ پاکم کنی، چشم دارم از گناہ پاکم کنی، پیش ازی اندر لحد خاکم کنی۔ میں تیری ذات سے امید رکھتا ہوں کہ تو مجھے تمام گناہوں سے پاک کر دے، اس سے پہلے کہ میں قبر میں جاؤں اور مٹی بنوں۔ کیا مطلب؟ نماز چھوٹ گئی، جلدی سے جلدی پڑھ لو اور اس چھوٹنے پر توبہ کر لو، قضا کرنے پر، قضا ہونے پر توبہ کر لو اور جلدی سے جلدی پڑھ لو۔ یہ مطلب ہے کھاتا بے باک رکھنے کا۔ روزہ چھوٹ گیا، چاہے بیماری میں، سفر میں، کسی اور عذر سے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، کوئی بھی بات ہوئی، بس رمضان شریف کے بعد فوراً رکھ لو۔ عید کے دن تو نہیں رکھ سکتے، عید سے اگلے ہی دن رکھنا، اور اس میں جو کوتاہی لغزش ہوئی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ مطلب ہے کھاتا بے باک رکھنے کا۔ کسی سے سخت کلامی ہو گئی، خواہ مخواہ دھمکا دیا، اس کی توہین کر دی، ہاں، اپنے ذمہ باقی نہ رکھو اس کو، جلدی سے جلدی معافی تلافی کر کے کھاتا بے باک کرو۔ یہ اسی طریقے سے مالیات کا مسئلہ ہو، کسی پر ظلم زیادتی کی ہو، اس کا مسئلہ ہو، بہرحال جو بھی ہو، اسے اسی دنیا میں معاف کرا کے، ادا کر کے کھاتا بے باک رکھو، ورنہ معاملہ بھاری پڑے گا، بہت بھاری۔ التائبون میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، والعابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے۔ ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھو دوستو، بات تو بہت عام سی ہے، لیکن مثال بہت اچھی ہے اور بات خوب سمجھ میں آتی ہے اس سے۔ میرے ایک استاد محترم حضرت مولانا شیخ محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ
یہ مثال بہت موقعوں پر دیا کرتے تھے، بھائی مال تو 1 روپیہ بھی ہے، 10 روپے بھی ہیں، 100 روپے بھی ہیں۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے ہوں تو اس زمانے میں اس کو مالدار نہیں کہتے۔ کسی زمانے میں تو 1,00,000 روپے کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا اور لکھ پتی کہا جاتا تھا، لیکن آج 1,00,000 روپے کی بھی کوئی ہمت، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں روپے جس پہ ہیں اس کو مالدار مانا جاتا ہے۔ یہ ہے تو عابد اسے کہیں گے جو بڑی کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ یوں تو ہر مومن فرض نماز پڑھنے والا ہے، سنتیں پڑھنے والا ہے، عبادت گزار وہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کی کرنے والا ہے، عبادت گزار وہ بھی ہے، لیکن اس طرح کی عبادتوں سے عبادت گزار شمار نہیں ہوتا، بلکہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والا عابد کہلائے گا۔ اس مثال سے میری یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی تو مومن کے اندر ایک جذبہ اور مومن کا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے۔ دوستو، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، دماغ اور حافظہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، قرآن پاک کی، حدیث پاک کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہی کی بات یاد آ جاتی ہیں، تو پھر کسی اور کا کوئی واقعہ قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، اب دیکھو آپ سورہ مزمل میں شروع آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ساری رات عبادت کرو، کچھ دیر آرام کر لو، آدھی رات عبادت کرو یا 2/3 رات عبادت کرو، یہ حکم دیا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات، اب انقص، یا آدھی رات میں سے بھی کچھ کر دے، او زد علیہ، یا آدھی رات پر کچھ زیادہ کر دے، یعنی 2/3 کر دے۔ یہاں یہ بتاؤ، پھر اگر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ تیرا رب جانتا ہے تو 2/3 رات، آدھی رات، 1/3 رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور تمہارے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھیوں کی، صحابہ کی ایک جماعت بھی عبادت کرتی ہے۔ یوں نہیں کہ وہ سب اکٹھے عبادت کرتے ہیں، بلکہ آپ کی بات سن کر، آپ کا حکم سن کر، اللہ کا حکم سن کر وہ بھی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بس اس سے سمجھ لیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی آدھی رات، 2/3 رات، پوری رات، جیسا جیسا وقت ہوا، موقع ہوا، اس کے مطابق اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف گئے۔ دیکھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، دیکھا وہ بھی کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز میں بہت زور زور سے، بلند آواز سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دونوں کو کچھ نہیں کہا، واپس تشریف لے آئے۔ یہ دونوں حضرات اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہی کرتے تھے۔ جب یہ دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا، اے ابو بکر، تم نماز پڑھ رہے تھے اور قرآن پاک بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اے اللہ، میں اس کو سنا رہا تھا جو سننے کے لیے بلند آواز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو سنا رہا تھا، اور اللہ سننے کے واسطے بلند آواز کا محتاج نہیں ہے۔ نیت اچھی تھی، بات بہت اچھی تھی، بالکل صحیح تھی بات۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر بات کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، عمر، میں نے تمہیں بھی دیکھا تھا، تم بھی نماز پڑھ رہے تھے، تم بہت زور زور سے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ فرمایا، ہاں یا رسول اللہ، میں اس لیے زور سے قرآن پاک پڑھ رہا تھا تاکہ میرے علاقے میں سے بھی شیطان بھاگ جاوے اور دوسرے لوگ بھی نماز پڑھنے اٹھ کے۔ یہ بھی نیت اچھی تھی، اسے ریا نہیں کہیں گے، دکھاوا نہیں کہیں گے۔ ریاکاری کی، دکھاوے کی تو نیت ہی الگ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تم جتنی آواز سے پڑھ رہے تھے نا، اس سے کچھ تھوڑی سی زیادہ آواز سے پڑھا کرو، یعنی تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھا کرو۔ اور اے عمر، تم جتنی بلند آواز سے پڑھ رہے تھے نا، اس میں سے کچھ کم کر دو، کچھ کم کر دو۔ چلو، اعتدال، درمیانی چال، یہ تو اسلام کی خصوصی صفت ہے، امتیاز ہے اسلام کا۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اور ہمارے واسطے یہی نمونہ کافی ہے، یہی نمونہ کافی ہے ہمارے واسطے، اتنی ہی بات ہمارے واسطے کافی ہے۔ اس واسطے ہمیں بھی جتنا ہمارے سے ممکن ہو سکے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ عبادت میں کیا کیا شامل ہے، وہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ بعض مرتبہ شیطان دل میں ایسی بات ڈالتا ہے، ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ گھنٹوں کی بات سنی ہوئی منٹوں میں ختم۔ کیا؟ ارے وہ تو صحابہ تھے، ہم کون سا صحابہ ہے؟ ارے وہ تو زمانہ ہی کچھ اور تھا، آج کل زمانہ دوسرا۔ آج کل ایسی باتیں کہاں ہو سکتی ہے؟ نہیں میرے دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا، اس واسطے وہ ہمیشہ کے لیے سب کے سامنے آ گیا۔ بعد میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کے واقعات مؤرخین نے لکھے ہیں، ان سے کتابیں تیار ہو گئی ہیں، وہ کتابیں پڑھنے والے ان کے حالات سے واقف ہو گئے ہیں۔ ورنہ چاہے وہ زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہو، چاہے وہ زمانہ آج کا ہو، اور چاہے وہ زمانہ آئندہ کا ہو، اللہ کے نیک بندے روئے زمین پر باقی رہیں گے، زیادہ ہوں یا تھوڑے۔ اور اللہ کے ایسے نیک بندے روئے زمین پر باقی رہیں گے جن کے اندر وہ تمام صفات موجود ہوں گی جو اللہ کے نیک بندوں کی اور کامل مسلمانوں کی اور کامل درجے کے مومنین کی ہوا کرتی ہے۔ لہذا یہ وسوسہ اور یہ خیال دل میں بالکل نہ آئے،
بالکل نہ ہوئے۔ مثال کے طور پر دیکھو، حجاج ابن یوسف اپنے ظلم و زیادتی میں مشہور ہے یہ، لیکن اس کے بارے میں بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ 200 رکعت نفل ہر روز پڑھا کرتا تھا۔ 200 رکعت، دیکھو وہ بادشاہ تو نہیں تھا، لیکن ایک علاقے کا گورنر تھا، گورنر، ایک علاقے کا راجا تھا، راجا، بادشاہ نہیں تھا، لیکن یوں کہہ لو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دیکھو بادشاہ لوگ تو صرف حکم کرتے ہیں، اور وہ زیادہ بھی نہیں بولتے، تھوڑا سا بول لیں، بولتے بھی نہیں، اشارہ کریں تو ان کے تو بولنے پر، اشارہ کرنے پر ہی ان کے کارندے تمام احکام کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور جو کارندے ہوتے ہیں، جیسے وہ چاہے وہ گورنر ہی ہو، اس کے ذمہ بڑا کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس مصروفیت کے باوجود وہ بھی 200 رکعت روزانہ نفل پڑھا کرتا تھا۔ یوں لکھا ہے، کئی لوگوں نے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا ایک مزاج اور ایک عادت ہے، جیسے کہ اللہ قرآن پاک میں ان کی صفت بیان کرتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، کثرت سے عبادت کرنے والے۔ یہ 2-3 بات آپ کے سامنے قرآن پاک، حدیث پاک اور تاریخ کی آ گئی۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ میرے دوستو، اندازہ لگاؤ آپ، تہجد کی نماز ہے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے، 12 رکعت تک پڑھنا ثابت ہے۔ اور 12 رکعت کا کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ 1 گھنٹے میں پوری ہو یا 2 گھنٹے میں پوری ہو یا 3 گھنٹے میں پوری ہو۔ وہ 12 رکعت، 12 دونی 24، آدھا گھنٹے میں بھی ہو جائیں گی، اور 2 گھنٹے میں بھی نہ ہو اور 3 گھنٹے میں بھی نہ ہو۔ بہرحال وہ ثابت ہے۔ پھر فجر کی سنتیں، فجر کے فرض، اس کے بعد پھر اشراق کی 4 رکعت ہیں، اشراق کی 4 رکعت ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کو چاشت کی نماز آ جاتی ہے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 رکعت تک ثابت ہے، کم زیادہ 12 رکعت تک ثابت ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز آ جاتی ہے۔ ظہر کی اول آخر کی سنتیں نفلیں ہیں، عصر کی آتی ہے، پھر مغرب کی نماز۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی کم سے کم 6 رکعت نفل ثابت ہیں، 2 سنتیں اور 2 سنتوں کے بعد پھر 6 رکعت نفل، اور 20 رکعت تک ثابت ہیں، 20 رکعت تک ثابت ہے۔ یہ دیکھو آپ، تو اب عشاء کا نمبر آ گیا، تو عشاء میں تو بس پھر وہ عشاء کے بعد تہجد ہی ہے۔ تو دوستو، یہ سب باتیں بتاتی ہیں، یہ جو میں نے ترتیب بتائی ہے، کہ بہت سارے مسلمان ان نمازوں کو پڑھنے والے ہیں، اور عبادت میں، کثرت عبادت میں یہ بھی داخل ہے، اس سے بھی آدمی کثرت سے عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، جس قدر اپنے سے ممکن ہو، جس قدر بھی اپنے سے ممکن ہو، نفل عبادت میں لگے رہا کر۔
میں نہیں بلکہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کے واسطے یا تو آرام اور یا کام، بس دو چیزیں۔ آرام پڑھ کے سو جاؤ، اور کام اپنا سبق یاد کرو، پڑھا ہوا یاد کرو، آگے دیکھو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہر انسان کے واسطے بس یہی ہونا چاہیے، یا تو کام اور یا آرام، اور فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں تو بالکل نہیں لگنا چاہیے، بالکل نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں، پھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کبھی کسی کے دماغ میں کچھ آنے لگے یا کوئی اتنا مشغول ہو جاوے، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور اس کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی عبادت ہے، اور اپنے گھوڑے کو سدھانا، اس کو مثلاً وہ کھڑا ہے، ابھی کچھ آج کل کوئی کام نہیں ہے تو کچھ دوڑانا یہ بھی عبادت ہے۔ تو دیکھو جو ضروری کام ہے ان میں مشغول ہونا بھی عبادت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو نہیں تھے، مسکراتے تھے، اور بعض اوقات دوسروں کو بھی ہنساتے تھے۔ تو دل کو خوش کرنے کے واسطے، دل کا بوجھ دور کرنے کے واسطے اس طرح کا کسی وقت میں ہنسی مذاق بھی عبادت ہے۔ یہ ہے تو یہ نہیں کہ آدمی بالکل کند ہو جاوے، آدمی بالکل اپنا دل دماغ اتنا استعمال کرے کہ بیکار ہو جاوے۔ حد میں رہتے ہوئے سب کام کرے، اس کے ساتھ عبادت بھی کرے، جتنے اپنے سے ممکن ہو سکے عبادت کرے، نفل پڑھے۔ یہ بات آ گئی۔ اب خاص طور سے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک، اس میں 20 رکعت نفل ہے، سنت کہہ لو، سنت ہے، جو تراویح کہلاتی ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور سے عبادت کے واسطے ہے، خاص طور سے عبادت کے واسطے ہے۔ تو بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ تراویح پڑھو، اور دل کے اندر کوئی میل، کوئی بوجھ بالکل نہ ہو۔ اس میں یہاں تک کی بات سن لیجئے گا آپ، جیسے کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے دیر تک کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے، اب بولتے ہیں ہمارے سے زیادہ ہمت رکھتے ہیں، تو یہ جتنی دیر کھڑا ہوا جاوے کھڑے ہو جاؤ، اور جب کچھ ٹانگوں میں لرزہ سا پیدا ہو، دکھنے لگے، بیٹھ جاؤ، آرام سے کر کے پھر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نفل عبادت بیٹھ کر ٹیک لگا کر بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ دیوار ہے، اس دیوار میں ہم پیچھے تکیہ لگا لیں اور بیٹھ کر اور یوں ٹیک لگا کر ہم پڑھتے رہیں جو کچھ ہمیں پڑھنا۔ یہ بس سوئی ہو نا، سو گئے تو وضو ختم، اور سو گئے تو نماز ختم۔ یہ تو بہرحال خوش دلی سے پڑھی جاوے، اور امام صاحب کو اختیار دیا جاوے کہ جی ہاں روانگی کے ساتھ آپ سنت کے مطابق ٹھیک پڑھیے گا۔ اسی طریقے سے سحری میں تو اٹھتے ہی ہیں، اور آدمی کے ارادے کے اوپر بات ہے، ہمت کے اوپر بات ہے، وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی اٹھ سکتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے بھی اٹھ سکتا ہے۔ تو جیسے تراویح خوش دلی سے پڑھے، ایسے ہی سحری میں جب ہم اٹھیں تو تہجد ضرور پڑھیں،
ضرور پڑھیں. اٹھ تو گئے ہیں, کھانا تو کھاویں گے, تو جب تک کھانا تیار ہو اس وقت تک پڑھ لیں, یا کھانا کھا کر پڑھ لیں, اپنے گھر پڑھ لیں, مسجد میں آ کر پڑھ لیں. تو یہ کثرت عبادت میں ہمیں شامل ہونا چاہیے, عبادت گزاروں میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے رمضان شریف میں بھی اور عام دنوں میں بھی جتنی یہ چیز نفل عبادتیں اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں, اشراق, چاشت, اوابین, تہجد. ہم تہجد سے عام طور سے وہ مراد لیتے ہیں, اور مراد بھی وہی ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھی جاوے. ایک ہے اس کو قیام اللیل کہتے ہیں, اور وہ ہے کہ عشاء کے فرضوں کے ساتھ ہی کچھ نفل پڑھ لیے جائیں. بہرحال اس میں سے اپنے سے جتنا ہو سکے کرنا چاہیے. یہ نفل عبادتیں اگر پابندی سے نہ ہو سکیں تو جب موقع ملے جب کر لینا چاہیے, جب موقع ملے جب کر لینا چاہیے. یہ بات آپ کی سامنے آ گئی, سمجھ میں آ گئی. اب میں یہاں خاص طور سے جو حافظ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں, سب نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز میں قرآن پاک پڑھنا. نماز میں قرآن پاک پڑھنا. اس لیے ہر حافظ کو چاہیے کہ پورا قرآن پاک بہت اچھا یاد کرے, یاد کرتا رہے. سنا لیا, تراویح میں بھی سنا لیا, پھر بھی یاد کرتا رہے. اور اتنی کم سے کم اتنی عادت, اتنی کوشش کرے کہ پاؤ پارا, آدھا پارا 4 رکعتوں میں 6 رکعتوں میں پڑھ لیا کرے. کتابوں میں لکھا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ متقدمین کی نفل عبادت اکثر یہی تھی. آج ہم تسبیح گھماتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی ترجمہ بتاؤں گا آپ کو, کہ اس وقت جو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے افضل عبادت وہ نفل نمازوں میں قرآن پاک کا پڑھنا ہے. یہ افضل عبادت تراویح میں ہم کو حاصل ہو جاوے گی, اور باقی دنوں میں بھی یہ جو حافظ حضرات ہیں ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آج جلدی ہے, میں بات بھی جلدی ختم کروں گا, لیکن ایسے چھوڑا نا. اب جو رہ گئے ہم جیسے جنہیں قرآن پاک یاد نہیں ہے, تو دیکھو ہم میں سے بھی ایسے تو ہیں, کسی کو پاؤ پارا یاد ہے, کسی کو عمہ کا پارا یاد ہے, اور اگر نہیں یاد ہے تو کر سکتے ہیں. تو جب نفل عبادتیں پڑھیں, نفل نمازیں پڑھیں, تو ان میں لمبی لمبی صورتیں پڑھیں. حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ زیادہ سجدہ کرنے کے بنسبت زیادہ کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہے. اس کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. ہاں, آدمی 15 منٹ میں 4 رکعت پڑھنے کے بجائے لمبی لمبی صورتیں پڑھیں, 15 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھیں, یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب جس شخص کے عمہ کا پارا ہی یاد ہے تو وہ مثلاً 1 رکعت میں عمہ یتسالون پڑھیں, اگلی رکعت میں والنازعات پڑھیں, یا یاد ہے تو 1 پاؤ پارا کھڑا 1 رکعت میں پڑھے, اگلا 1 پاؤ پارا دوسری رکعت میں پڑھے, اس طریقے سے. اور میں انشاءاللہ زندگی سلامت رہی پھر حاضری ہوگی, پھر بات کروں گا. آج تو میں نے یہ بتایا جو آپ کو, یہ باتیں آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہیں, سب سنی سنائی ہیں آپ کی, اور ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ یہ کثرت عبادت میں دلچسپی بھی لیتے ہیں, کرتے بھی ہیں. لیکن یہ بات بار بار کہی جاویں, بار بار سنائی جاویں, تاکہ دل کی غفلت دور ہو کر زیادہ سے زیادہ لوگ عبادت میں لگے, یہ مطلب ہوتا ہے. بس
التائبون العابدون۔ مومنوں کی صفت ہے توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے۔ پھر میں نے اس کا مفہوم عرض کیا آپ کے سامنے ایک مثال کے ساتھ، جس کے پاس 100 200 500 1000 10,000 روپے ہوں اسے مالدار نہیں کہا جاتا، جس کے پاس بہت سارا مال ہو، بہت ساری دولت ہو، اس کو مالدار کہا جاتا ہے۔ جو تھوڑی عبادت کرتا ہے، فرضوں پر سنتوں پر اکتفا کرتا ہے، اس کو عبادت گزار نہیں کہا جاتا، بلکہ جو کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے اس کو عبادت گزار کہا جاتا ہے۔ اور جیسے نفل نماز عبادت ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی عبادت ہے، اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، اللہ سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور کچھ بھی نہ کہے صرف دماغ سے اللہ کا دھیان رکھے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔